غفور کو کہتے ہیں صیغۃ المبالغہ، صیغۃ المبالغہ عربی میں کہتے ہیں، اور رحیم کو کہتے ہیں صیغۃ الصفہ۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ مبالغے کی بات ایسے ہوتی ہے، کچھ الفاظ کے اسپیلنگ ایسے ہوتے ہیں عربی میں کہ ان میں کچھ ایکسٹریم سی بات ہوتی ہے، یعنی بہت شدت سے جو بات ہو رہی ہو اسے صیغۃ المبالغہ کہتے ہیں۔ غفور کے معنی ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، معاف کرنے والا نہیں، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا۔ شکور کے معنی بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا، بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرنے والا۔ اسی طرح جہول کہتے ہیں بہت ہی جاہل انسان، بہت جس کو اپنے جذبات پہ بالکل ہی کنٹرول نہ ہو اسے جہول کہا جاتا ہے، جہول۔ اسی طرح غفور ہے عام نہیں، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ دوسری طرف ہے رحیم کا صیغہ۔ رحیم صیغۃ الصفہ، صفہ کہتے ہیں جس چیز میں ہمیشگی ہو، دوام ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ رحیم کے معنی ہوں گے بہت زیادہ رحم کرنے والا نہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے کے الفاظ ہے الرحمن، رحمان وہ مبالغہ ہے۔ رحیم کے معنی ہے ہمیشہ رحم کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اور اس میں بھی ایک عجیب حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہمیشہ معاف کرنے والا نہیں کہا، بہت ہی بڑا معاف کرنے والا تو کہا، ہمیشہ معاف کرنے والا نہیں کہا۔ اگر ہمیشہ معاف کرنے والا کہہ دیتے تو ہماری تو کلی چھٹی ہو جاتی، پھر تو اس بات کا ہم ہمیشہ حوالہ دے سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرتا ہے، اب تو جو کرنا کرو۔ یہ حکمت قرآن کی غفور کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف انسان کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ رحمت کے دروازے بند ہو گئے۔ ہر چیز معاف تو نہیں کی، لیکن معاف نہ بھی کی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رحمت کے دروازے بند ہیں۔ رحمت ہمیشہ ہے، رحیم، رحمت ہمیشہ کے لیے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ۔ اس آیت میں عجیب ترتیب بدل دی، یہاں رحیم پہلے اور غفور بعد میں۔ وہ باقی 70 سے زیادہ باتیں ایک جگہ اور یہ ایک جگہ بچا، اپنی اکیلی آیت، اس نوع کی اکیلی آیت یہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں بات کس موضوع پر ہو رہی ہے؟ باقی تمام میں موضوع کیا تھا؟ انسان۔ باقی تمام آیات میں موضوع انسان تھا، اس لیے اس کی مغفرت کا ذکر پہلے، کیونکہ اسے مغفرت کی پہلے ضرورت ہے، پھر اس کے بعد رحمت کی بات ہوگی۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جو چیز زمین میں دھستی ہے، جو زمین میں گھستی ہے۔ وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکلتی ہے۔ وما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو چیز آسمان کی طرف اوپر اٹھتی ہے، جو پروان چڑھتی ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحمت کرنے والا اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اب اگر آپ نے ترجمے پہ کچھ توجہ دی ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس آیت کا مرکزی موضوع اور اس کا مضمون اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں جاتی ہے، جو نکلتی ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، جو آسمان کی طرف جاتا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ علم اس آیت کا اصل موضوع ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ ان کا بڑا عجیب قول ہے کہ قرآن میں اگر علم پڑھو، علم جہاں جہاں علم کا ذکر ہے وہاں جا کر کچھ تحقیق کرو کس قسم کی بات ہو رہی ہے قرآن میں علم سے متعلق، تو عجیب چیز ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتے جاتے ہیں جہاں جہاں علم کی بات آتی ہے۔ الرحمن، اللہ تعالیٰ کے بہت رحیم ناموں میں سے الرحمن۔ اگلی آیت کیا ہے فوراً؟ علم القرآن، علم، علم دیا قرآن کا۔ رحمان کی بات آئی تو علم دینے کی بات آئی۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللہ تعالیٰ تو نے اپنی ہر چیز پر تو حاوی ہے، کن دو پہلوؤں سے؟ اپنی رحمت، آپ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور آپ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ رحمتاً وعلما، رحم کی بات آئی اور پھر علم کی بات آئی۔ سورہ کہف میں آپ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ آتیناہ رحمة من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص ایک رحم دیا تھا اور اس کو ایک خاص اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ ایک ان پہ خاص رحمت تھی اور ایک خاص علم تھا، یعنی رحمت اور علم ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں قرآن میں، ان کا آپس میں کچھ باہمی تعلق ہے۔ اگر یہ تعلق ہے واقعی تو جب آیت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ علم سے ہے، تو ان دونوں الفاظ میں پہلا لفظ کون سا ہونا چاہیے؟ الرحیم، الرحیم الغفور، کیونکہ یہ تعلق باقی ہر جگہ قرآن میں اسٹیبلش ہے اور ہر جگہ اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس آیت میں کیونکہ اصل موضوع انسان نہیں تھا، آپ نوٹس کریں انسان کی بات نہیں ہو رہی تھی، زمین میں کیا جاتا ہے، زمین سے کیا نکلتا ہے، آسمان پہ کیا اترتا ہے، آسمان پہ کیا جاتا ہے، انسان کی بات نہیں ہو رہی، علم کی بات ہو رہی ہے، اور کس چیز کا علم ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پہلی بات ہونی چاہیے الرحیم، اس میں یہ پریسیڈنس آ گئی۔ اچھا،
اچھا اسے اور مزید تھوڑی بات کرتے ہیں. زمین میں جاتا کیا ہے؟ دانا جاتا ہے. زمین سے نکلتا کیا ہے؟ پودا نکلتا ہے, درخت نکلتا ہے. پھر آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارش اترتی ہے. بارش اترتی ہے اور آسمان پہ چڑھتی کیا ہے؟ بھاپ اٹھتی ہے آسمان کی طرف. یہ تو ظاہر کی باتیں ہیں, دنیا کی باتیں ہیں. غیب سے بھی اس آیت کا تعلق ہے. زمین میں انسان جاتا ہے کہ نہیں, اور ایک دن زمین سے نکلے گا کہ نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ زمین میں کیا جاتا ہے اور زمین سے کیا نکلتا ہے, تو یہ صرف پودے اور کیا کہتے ہیں اس کو, بیج اور پودے کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات ہو رہی ہے انسان کی بھی, دانے کی صرف بات نہیں ہو رہی, انسان کی بھی بات ہوئی. انسان بھی زمین میں جائے گا اور زمین سے نکلے گا. یہ روحانی حقیقت بھی ہے. اس کے علاوہ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ ہم نے کہا بارش اترتی ہے. کیا رزق بھی آسمان سے اترتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آسمان سے اترتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرنے والے فرشتے, استغفار کرنے والے فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہیں؟ تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. آسمان بھی آسمان سے اترتے ہیں, اور یہ فرشتے بھی آسمان سے اترتے ہیں. اب آسمان کی طرف اوپر کیا اٹھتا ہے, اس کی روحانی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جو ظاہری حقیقت ہے بھاپ اٹھتی ہے, پھر بادل بنتے ہیں. لیکن اس کی روحانی حقیقت ہے کہ انسان کی روح مرتے وقت کہاں جاتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. انسان کے اعمال روزانہ کہاں لیے جاتے ہیں؟ اوپر. اعمال ہمارے رپورٹنگ کے لیے ہر روز اوپر بھیجے جاتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اس آیت کو اگر آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں تو اس میں کچھ باتیں ہیں, اور اگر غیب کی نظر سے دیکھیں, ایمان کی نظر سے دیکھیں, اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں. اچھا آپ ان ایمانیات کی طرف تھوڑا زور کیجئے, تھوڑی توجہ کیجئے, اور پھر اس پہ کچھ تدبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے زمین کے اندر جو جائے گا, انسان جب زمین کے اندر جائے گا, جو پہلی بات ہو رہی ہے, تو وہ موت کا منظر ہے نا. کب جائے گا زمین میں؟ موت میں, زمین کی طرف جا رہا ہے. اب جب انسان زمین میں ابھی موت کی طرف آ گیا, موت کا وقت آ گیا, تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرتا ہے. رحم چاہیے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بس رحم کر دے, یہ بخار اتار دے, یہ ہارٹ اٹیک بچا لے, رحم کر دے. اس وقت مغفرت کا خیال نہیں آتا. کس بات کا خیال آتا ہے؟ رحم کا. بس اللہ رحم کر. باہر اس کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں, تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کرے یا رحم کرے؟ رحم. بس دعا کرو اللہ تعالیٰ رحم کر دے. بس مرنے کو آ گئے ہیں یہ لوگ, ڈاکٹر تو جواب دے چکے ہیں. رحم کی بات ہو رہی ہے. اچھا جب میت ہو گئے, موت آ چکی, طاری ہو چکی, اب فرشتے آئے, فرشتوں نے سوال گچھ شروع کی. جب سوال جواب شروع ہوئے تو کس بات کا احساس ہے؟ رحم کا یا مغفرت کا؟ اب مغفرت کا احساس ہے. جو چیز اوپر جا رہی ہے اسے مغفرت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. جو زمین میں اترا اسے رحم کی ضرورت ہے. اور جو زمین سے نکلے گا قیامت کے دن جب اعمال دکھائے جائیں گے, تو رحمت چھوڑو, کس بات کی فکر ہوگی اس وقت؟ مغفرت کی بات ہوگی. اسی لیے آیت کے آخر میں رحم پہلے اور مغفرت بعد میں. دوسری بات سمجھے, آسمان سے کیا اترتا ہے اور آسمان کی طرف کیا جاتا ہے؟ آسمان سے اترتا ہے رزق, آسمان سے اترتی ہے ہدایت, آسمان سے اترتی ہے قدر, ہمارا نصیب اترتا ہے آسمان سے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں. رحمت اترتی ہے آسمان سے. اب آسمان کی طرف جاتے ہیں ہمارے اعمال, ہماری روح, اور ان بیچارے اعمال کو, ہماری بیچاری روح کو کس چیز کی بڑی ضرورت ہے شدت سے؟ مغفرت کی. تو جو پہلے بات کی اس کا تعلق رحمت سے, اور جو دوسری بات کی اس کا تعلق مغفرت سے. تو آخر میں بالکل پرفیکٹ قسم کی ترتیب, الرحیم الغفور. پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں التقرب. دو الفاظ ہیں, الرحیم اور الغفور. میں نے آپ سے شروع میں اس حلقے کے ذکر کیا تھا کہ ان میں سے ایک نام ایسا ہے جو خاص انسان کے لیے ہے, یا اگر تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو جن بھی شامل کر لیں. ان میں سے کون سا نام خاص انسان کے لیے ہے؟ غفور. اور کون سا نام ایسا ہے جس کا اطلاق تمام مخلوق پر ہوتا ہے؟ رحیم. اگر آپ آیت کو دوبارہ پڑھیں, وہ جانتا ہے جو زمین میں اترتا ہے, جو نکلتا ہے, جو آسمان سے اترتا ہے, جو آسمان پر چڑھتا ہے. کیا ان آیات کے معنی میں صرف انسان ہے یا انسان سے خارج بھی چیز شامل ہے؟ انسان سے خارج چیز بھی شامل ہے, دانا بھی شامل ہے, بارش بھی شامل ہے, اور ہر چیز شامل ہے. لیکن کیا ان آیت کا تعلق انسان کے ساتھ بھی ہے؟ ہاں. لیکن اگر پہلی نظر اس آیت پر دیکھیں تو یہ انسان سے بہت وسیع موضوع ہے. اس میں جو بات ہو رہی ہے, اس کا جو مضمون ہے, وہ اس انسان سے بہت زیادہ وسیع ہے. تو وسیع نام پہلے آنا چاہیے. وسیع نام کون سا ہے؟ الرحیم. پھر دوسری جو میں نے تقرب کی بات کی, پھر غفور تو ٹھیک ہے سیکنڈری آ گیا. اس سے اگلی آیت آپ خود مطالعہ کریں گے کیونکہ دوسری آیت ہے سورہ سبا کی. اس سے اگلی آیت فوراً انسان کا ذکر ہے. اس سے اگلی آیت میں فوراً انسان کا ذکر ہے.
تو جو لفظ انسان سے زیادہ اطلاق کرتی ہے، انسان سے زیادہ متعلق ہے، وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع سے زیادہ قریب کر دیا. رحیم کا لفظ قریب اس موضوع سے جو آگے آ رہا ہے، رحیم کا لفظ باقی مخلوق سے قریب، وہ اس سے جا کر مل رہا ہے. تو الرحیم کا تعلق جو کچھ پیچھے گزرا اس سے، اور الغفور کا تعلق جو کچھ آگے آ رہا ہے اس سے. اس طرح کی بھی ایک ترتیب ہے. سبحان اللہ. الرحیم الغفور. کوئی کہہ دے اچھا یہ قرآن میں ایک جگہ ایسے ہے، اس کو غفور الرحیم ہونا چاہیے تھا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.